بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور حسن بیگ حاضر. آج ہم نے آپ کے لیے جو ٹاپک چنا ہے وہ بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانی یعنی سمندر پار پاکستانی اور کارپوریٹ ورلڈ یعنی بزنس کی دنیا، اس پہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستانی کتنے بڑے لیول پہ آل اوور دی ورلڈ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں یا وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا کاروباری دنیا میں ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جو گوگل سے لے کر ایلان مسک کی کمپنی سے لے کر ہر جگہ پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں. میں نے ایک ایسے پاکستانی کا بھی سنا جو یہ جب گوگل کام شروع کر رہا تھا تو ہی واز ون آف دا پرسنز جو بیسیکلی اس سے گوگل والے وہ لے رہے تھے، ڈائریکشنز لے رہے تھے یا اس سے یعنی ہیلپ لے رہے تھے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ فیس بک ہو، گوگل ہو، یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، یہ ساری آج کا جو سوشل میڈیا ہے یا یہ ہے کہ آج کی جو آئی ٹی کی ورلڈ ہے یا یہ کہیں کہ آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورلڈ آ گئی ہے، اس میں بھی پاکستانی بہت آگے تھے. موسیٰ جہانگیر ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے اتنے بڑے لیول پہ، وہ اب تو خیر ملینز آف ڈالرز پر منتھ لیتا ہے اور اس کی سٹوری وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی یعنی ایم پیز بھی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، یو کے سے لے کر امریکن کانگریس میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، اس لابی کا حصہ ہوتے ہیں جو امریکن پریزیڈنٹس کے لیے کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سنگاپور سے لے کر ساؤتھ کوریا سے لے کر ملیشیا اور ہر جگہ، دبئی، ہر جگہ پہ پاکستانی بڑے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ایک کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ ہے. اور اسی سلسلے میں آج ہم نے آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پاکستان کو کتنی بڑی سپورٹ دے سکتے ہیں. پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہو سکتا ہے اگر یہ سارے پاکستانی وہ پاکستان کے لیے یعنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کے لیے سہولیات پیدا کرے. یہ ایک بنیادی شرط ہے. ویسے بائی دا وے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت آلموسٹ 95,000 ہیں آل اوور دا ورلڈ اور وہ تقریباً 31-32 بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں فارن ریمیٹنسز کے طور پہ. اور یہ وہ یعنی ریمیٹنسز ہیں جو ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہے، یہاں کی جو انڈسٹری کام کرتی ہے، جو ہماری پروڈکٹس ہیں، جو ہماری آل اوور دا ورلڈ ہم اپنی طرف سے ایز اے کنٹری کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. تو بہرحال اسی پہ ڈسکشن کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا. رمشا، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اوورسیز پاکستانی؟ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ویسے آل اوور تقریباً 1 لاکھ کو پہنچنے والے ہیں پاکستانی. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ اور چائنا سے لے کر ہر جگہ، جاپان، ہر جگہ وہ کاروبار میں بھی انوالو ہیں، مزدوری سے لے کر بڑے بڑے کاروبار تک ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں، ایک تو ظاہر ہے باہر ہیں جیسے میں نے بتایا، اور اس کے بعد وہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں پاکستان کی بزنس میں، انویسٹمنٹ میں، سرمایہ کاری میں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت بڑی ایک تعداد پاکستان کی باہر ہے، تقریباً 9 ملین لوگ اوورسیز ہیں اس وقت پاکستان سے. تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ریمیٹنس وغیرہ کے حوالے سے، نو ڈاؤٹ ریمیٹنس کے بھی 2-3 طریقے ہوتے ہیں جس وجہ سے باہر کے ڈالرز کی شکل میں یا کسی بھی باہر اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر پیسے بھیجتے ہیں. ریمیٹنس میں اگر اکانومی کے لحاظ سے اس کو بہتری کرنی ہے تو ایک لوگ وہ ایک پاتھ وے ہوتا ہے، فیملی کا پاتھ وے، کہ وہ آپ فیملی کو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اکانومی طور پہ اگر دیکھیں تو وہ اس کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، ڈیجیٹل بزنس میں بہت بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ابھی اوورسیز پاکستان ہے، وہ زیادہ تر ان کا جو لگاؤ ہوتا ہے نا وہ پراپرٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہم کسی پراپرٹی میں فیشن کی دنیا میں. مجھے یاد ہے وہ ایک بھٹی صاحب تھے جو پیرس میں رہتے تھے، ابھی وہ پاکستان میں خان صاحب کے دور میں آیا، اس کے بعد ڈسکریج ہو کے چلے گئے، وہیں پہ کاروبار کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اس کی جو یہ جو یعنی فیشن کی دنیا ہے، اس میں اس کا بہت بڑا یعنی کاروبار ہے فرانس میں، پیرس میں. یہ وہی بات ہے نا، نیچر آف انٹرسٹ ہے انسان کا، انسان کس چیز میں پریفر کرتا ہے. لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی بیسیکلی ہیں تو پاکستانی ہی نا، تو ہمیں نہیں، ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ سارا دن پاکستان کی خبریں رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر چلے گئے، وہ آپ سے، ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں. اوورسیز پاکستان کو ایون پاکستان کی
صورتحال کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے بنسبت ادھر رہنے والوں سے. ایگزیکٹلی میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک دفعہ کینیڈا گیا تو وہاں پہ وہ سارے پاکستانی جس بھی گھر میں جاتا تھا انہوں نے پاکستانی چینل لگائے ہوتے تھے, یعنی پاکستان کی خبر رکھنے کے لیے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنی سرزمین سے اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ کوئی شوق نہیں ہوتا اپنے ملک کو اپنے وطن کو چھوڑ کے جانے کا, لیکن یہ ہماری کچھ مجبوری ہے, ہماری اکانومی اسٹیبل نہیں ہے, ہماری گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے, جس وجہ سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے, پیسے کمانے پڑتے ہیں. اب اسی طرح میں اگر ذکر کری تھی ڈیجیٹل ریمیٹنس کا, تو وہ ڈیجیٹل ریمیٹنس اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا ٹریڈیشنل پاتھ وے ہے جیسا یہ فیملی اسپورٹس وغیرہ کرنا, تو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں بھی دو طریقے سے بینیفٹ ہو سکتا ہے اکانومی کو. فرسٹ آف آل جو ٹریڈیشنل پاتھ وے ہمارا, اس کے اندر 2-3 ہمارے پاس ایک پروز اور کونس آ جاتے ہیں, جس میں کونس میں ہمارے زیادہ تر یہ آتا ہے کہ اس پہ ہیوی فیس وغیرہ لگتی ہے زیادہ. جب آپ چارجز کرتے ہیں تو اس پہ فیس لگتی ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگے جاتے ہیں, اور اس کا وہ بہت سلولی پروسیجر ہے, کافی عرصے بعد کام کرتا ہے. جو ڈیجیٹل بزنس کے طور پہ آ جاتا ہے, ڈیجیٹل پاتھ وے ہے, اس کے اوپر ریمیٹنس بھی وہ فیس بھی آپ کی کم لگتی ہیں, چارجز کم ہے, جلدی آپ پرسو کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح سے جو گورنمنٹ کو ہوتا ہے نا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بیسیکلی پاکستان, حکومت پاکستان جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے ایک فل فلیجڈ ایک منسٹری ہے, وزارت ہے جو بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے آل اوور دی ورلڈ ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ اپنی کمیونٹی کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں, سمندر پار پاکستانی جو ہے نا. لیکن یہ بھی افسوسناک بات ہے, بہت دفعہ رپورٹس آتی ہیں کہ وہ جب پاکستانی امبیسی جاتے ہیں, ہمارے مشنز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے, OPF اسے کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے بنائی گئی ہے. وہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں یا پاکستان اوریجن ہیں, تو وہ سارے ان چیزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. ان کی یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہیں, وہ ان کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو غریب یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے, تو یہاں پہ بہت دفعہ ان کی پراپرٹیز پہ قبضے ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ کیا میجورٹی آف دا کیسز یہی ہیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے. اس کو اچھا ایک زمانے میں ابھی بھی ہے خیر, ایئرپورٹس پہ باقاعدہ ڈیسک بنائے گئے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیشن ہوگی. لیکن ہمارا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو جس لیول پہ ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس لیول پہ کر نہیں رہے ہوتے. ہماری حکومت کا یہ نا کہ جس لیول کا وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس سے بھی نیچے چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ایک ہم نے ریورس گیئر شروع کیا ہوا ہے. یہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ حکومت پاکستان کو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ہماری منسٹری ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو وزارت ہے اس کے جو سیکٹری ہیں وہ بڑے رسپانسیبل آدمی ہیں, 22 گریڈ میں ہیں, اور واقعتاً مجھے پتہ ہے ان کا ذاتی طور پہ. اور OPF جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, وہاں پہ بھی جو ایک افسر ہیں وہ 21 گریڈ میں ہے, اور وہ بنیادی طور پہ ان کا بھی بڑا یعنی احساس کرنے والے, خود بھی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی رہے ہیں, جو کہ لیبیا میں وہ اتاشی ہوتے تھے. میں نے ان کو جا کے ریپلیس کیا تھا اس زمانے میں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے رسپانسیبل لوگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھا ان کے اکاؤنٹس جہاں پہ ہوتے ہیں ان کی یعنی وہ کھلوائے جاتے ہیں, اور جو پاکستانی وہاں پہ افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا مطالبہ جو ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے. لیکن باوجود یہاں پہ رائٹ ٹو ووٹ ابھی تک یعنی وہ کہتے ہیں اگر وہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ہوگا تو وہ تو دے سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا طریقہ کار ہماری ایمبیسیوں میں ہونا چاہیے اصولاً کہ وہ وہاں سے وہ پراپر طریقے سے ووٹ کاسٹ کر سکیں. لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا. لیکن ووٹ کاسٹ کرنا اوورسیز کے لیے اب وہ ایک سیکنڈ لیول کی مشکل ہے. ادھر تو اوریجنل جو اپنے پاکستانی ہے, اب ان کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ آدھے سے زیادہ عوام تو ووٹ دیتی ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, یہاں کی جو ہماری ووٹ کاسٹنگ کی شرح ہے وہ تقریباً 35 ٹو میکسیمم 40% ہوتی ہے, جو کہ بنیادی طور پہ بہت کم ہے, لیس دین 50% ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب جو ہے نا بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں پاکستان سے, کہ پاکستان میں ایسی رسپانسیبل گورنمنٹس ہوں جو بنیادی طور پہ اس چیز کو خیال رکھ سکیں. ہماری اکانومی جو ہے اس کو بڑی ضرورت ہے. اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹرز ہوتے تھے وہ
وہ ان سے ہی وہ کرتے تھے، اپیلیں کرتے تھے کہ فلڈز ہوں یا ارتھ کویکس ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو وہ بہرحال وہاں سے امداد آیا کرتی تھی، اب بھی آتی ہے. ظاہر ہے وہ پاکستانی تو اپنے ان کے رشتہ دار بھی ادھر ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ ادھر ہیں جن کے لیے وہ ظاہر احساس بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور اس سے آگے چلیں تو بنیادی طور پہ ہم یورپ کی بات کریں، یورپ کے آلموسٹ تمام کنٹریز میں اوورسیز پاکستانی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پیرس سے لے کر برلن سے لے کر لندن سے لے کر مانچسٹر، ہر جگہ پہ ایوری ویئر ان دا ورلڈ وہ ایک بہت بڑی کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ یعنی وابستہ ہیں، اور وہاں پہ بزنس اور کاروباری دنیا کے ساتھ ان کے بڑے بڑے روابط ہیں. اور دبئی میں بڑے بڑے یعنی ہمارے جو ہے نا لوگوں نے جا کے پلازے بنا لیے ہیں. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے یہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرتی ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں بھی کر سکتے تھے، لیکن پاکستان میں اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. لیکن ابھی سیکیورٹی ہے ہی نہیں اس چیز کی کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ سیف ہے یا نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ سارے پاکستانی ادھر آ کے یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ہمارے اوپر قرضہ جو ہے نا وہ اگر بیرونی قرضہ تقریباً 132 بلین ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ایسے پاکستانی بھی ملے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان یہاں پہ کوئی سسٹم ایسا لائے، اگر ہمیں یعنی سیکیورٹی دے، فیسیلیٹیٹ کرے، اور یہاں پہ پراپر ایک یعنی لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی حکومت ہو، تو ہم یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. لیکن وہ لے کے اس لیے نہیں آتے کہ وہ سارے انسیکیور ہیں، جیسے آپ نے بات کی. یہ ساری بات آ جاتی ہے ٹرسٹ کی. اگر وہ حساب ہے اوورسیز پاکستانی کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ ہمارے سارے کے سارے قرضے اتار سکتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کے باوجود وہ نہیں اتارتے. سیکیورٹی نہیں ہے انہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے آج انہوں نے قرضہ اتار بھی دیا نا، آج سے سال 2 سال بعد نا پھر اتنا کا اتنا ہی قرضہ ہم پہ چڑھ جائے گا. ایسے ہی ہے. اسی سے آگے چلیں تو آپ یعنی ہم امریکہ میں جائیں تو امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، کینیڈا میں بہت بڑی تعداد ہے، اسی طریقے سے آسٹریلیا ہو، اگر ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو کوریا سے، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، ایوری ویئر ان دا ورلڈ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے اور بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے سے مڈل ایسٹ میں گیا، یعنی سعودی عرب، دبئی اور ان علاقوں میں گیا، اور وہاں پہ وہ صرف مزدوری کرتا ہے. یہ بنیادی طور پہ زیادہ تر کون سے لوگ ہیں، آل اوور پاکستان ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب کے سرائکی علاقے کے، سندھی اور بلوچ، یہ لوگ جو ہے نا زیادہ ہیں. کے پی سے بھی پٹھان بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی دبئی ہو، عمان ہو، بحرین ہو، اور یہ عراق سے لے کر ہر جگہ پہ، سعودی عرب اسپیشلی جہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق یہیں مڈل ایسٹ سے ہمارے پاس 11.5 بلین ڈالر سالانہ وہ بیچتے ہیں. یہ مزدور لوگ، یہ اس کارپوریٹ ورلڈ سے نہیں ہیں، یہ مطلب اس بڑے بزنس والے طبقے سے نہیں ہیں، یہ مزدور طبقہ ہے. لیکن مزدور طبقہ کنٹریبیوٹ کتنی بڑی تعداد میں کر رہا ہے. اب ضرورت کس چیز کی؟ اب ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، ملیشیا ہو، میں نے دیکھا ہے کہ ان سارے کنٹریز میں آپ کو ایک یعنی وہ لوگ چاہیے بنیادی طور پہ جو ٹیکنیکل ہوں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا، سکل دینا. وہ یہاں پہ ایک نیفٹیک بنا تھا، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن، اس نے کوئی ٹیفٹاز بنائے اور انہوں نے دینی شروع کی ٹریننگ، لیکن ابھی تک وہ اس لیول پہ نہیں گئے جس لیول پہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے لوگ صحیح ٹرینڈ ہوں اور سکلفل ہوں تو وہ ایک یعنی یہ وہ والی میں ڈائریکشن بتا رہا ہوں. مزدوروں سے مجھے یاد آیا کہ جو بنیادی طور پہ بڑے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ جا سکتے ہیں اور بہت بڑے ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں. ملالہ یوسف زئی جو ہے باہر ہے، وہ سارا دن پاکستان یعنی ایجوکیشن کی بات کرتی ہے اور اس کاز کو لے کے چل رہی ہے، یعنی اسپیشل فیمیل ایجوکیشن کو وہ زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتی ہے. لیکن اس لیول پہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان صحیح طریقے سے، ہمارا یہی ملالہ یوسف زئی ایک بہت بڑا نام ہے. دیکھیں نوبیل انعام کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ وہ ابھی اسی کاز کے لیے کام کر رہی ہے، ورلڈ اوور کام کر رہی ہے، یونیسیف کے ساتھ کام کرتی ہے، یونیسکو کے ساتھ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی ریسورس کو یوٹیلائز کر سکیں تو ہمارے پاس بہت بڑا یعنی یہ جو ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارا وہ ایک گیپ رہتا ہے. تو اب تو اوورسیز پاکستانی ہو گئی ہے ملالہ یوسف زئی، تو اس سے ہمیں بہت بڑا یعنی وہ ہیلپ مل سکتی ہے یا سپورٹ مل سکتی ہے. وہ کرتی رہتی ہے، اسکول بھی اس نے بنائے ہیں یہاں پہ،
لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کا ایک مائنڈ سیٹ ہی علیحدہ ہے, کوئی طالبانائزیشن ایسی ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ایک اور ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل یافتہ تھا فزکس میں, اور اس کے نام پہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے باہر بھی, یہاں پہ بھی خیر کوئی ایک نام رکھنے کی کوشش کی گئی. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ پاکستانی ہماری قوم پہ بھی حیرت ہوتی ہے. فزکس میں اتنا بڑا نام, اس نے ایک بہت بڑی یعنی ایجاد کی, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اس طرح کے لوگوں کی یوٹیلائزیشن, جیسے میں موسیٰ جہانگیر کی بات کر رہا تھا, جو یعنی یہ ہم سارا دن گوگل سرچ پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ سرکٹ وغیرہ بنائے اور چیزوں کو جو ہے نا سپیڈ اپ کیا. آپ اس کی فلم دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک پرویز ہود بھائی جو ہے وہ اس نے ایک پروگرام بھی کیا ہے اس پہ موسیٰ جہانگیر پہ, آپ بلیک ہول ایک آپ جائیں اس پہ یوٹیوب پہ تو آپ کو وہ موسیٰ جہانگیر کا یعنی ایک ایسا بڑا ریسورس جو اوورسیز پاکستانی ہے اب اس وقت, وہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ ملینز آف ڈالر مل رہے ہیں. وہ پاکستان آیا اور پاکستانی سسٹم نے اس کو آؤٹ کر دیا. وہ کہتا ہے میں 2-3 سال رہا, مجھے تو یہاں پہ کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہی بات ہے نا, جو ہمارے پاکستانیوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. اگر ان کو سکلز نہیں بھی سکھائی جاتی پھر بھی یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ قدر نہیں ہوتی. اب جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا, جیسے ایٹم بم بنانے کے لیے عبد القدیر صاحب تھے, اینڈ پہ ان کا کیا ہوا, ان کا بھی کیا حشر نشر ہم نے کیا, وہ بھی اوورسیز پاکستانی تھا. صحیح بات ہے, ایک نیوکلیئر طاقت بنایا کہ آج پاکستان اس جگہ پہ سٹینڈ ہے کہ ابھی اتنی مشکلات کے باوجود وہ اسٹل یہاں پہ برقرار ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو لیکن اینڈ پہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ وہ بس ایسے یہی افسوسناک. ہم آج کا ٹاپک اسی پہ وہ کر رہے تھے. ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا نام جو ہے نا جس نے کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت بڑا کام کیا, آپ کو پتہ ہے ملک ریاض کا. اس نے وہ اس پہ 100 باتیں ہو سکتی ہیں, اس کے حق میں اس کے خلاف باتیں بہت ہو سکتی ہیں, لیکن حقیقت بات یہ اتنا بڑا یعنی ٹائکون, اتنا بڑا بزنس کا یعنی ایک عام بندہ جو روڈوں پہ کام کرتا تھا, اس نے ظاہر ہے اس کے ذہن کو دیکھے کہ اس نے کس کنسٹرکشن سیکٹر کو کہاں سے کہاں لے گیا ہے, اور آج وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہو گیا. اور اوورسیز پاکستانی ہوتے ہوئے وہ رات دن اس کا دل جو دھڑکتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہاں پہ اس کا بہت بڑا بزنس بھی ہے. ابھی ادھر پاکستان کا مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی کسی بندے میں ٹیلنٹ ہے, اگر وہ پاکستان میں نہیں نکل رہا, باہر جا کے اس کو اپرچونٹی ملی ہے, اس کو چیزیں ملی ہے صحیح طریقے سے, وہ وہاں پہ وہ ٹیلنٹ وہاں پہ کام کرتا ہے, صحیح طرح کرتا ہے, تو ہم پاکستانی لوگ کیا کرتے ہیں, یار اس نے تو حرام کمایا ہے, اس کا تو حرام کا پیسہ ہے. یار یہ ہمارے بالکل علیحدہ ایک میں نے دیکھا ہے ڈائریکشن ہے. ہم نے ہر چیز میں جو ہے نا یہ جو گھسا دیا ہے نا, کوئی ایسے ایکسٹریمسٹ خیالات گھسا دیے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بڑا ایشوز کھڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے اگر ایک بندہ اس چیز کو پریشر نہیں لے سکتا تو وہ سوچتا دوسرا بھی نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ اوبویسلی انسانی صلاحیات ہے, اللہ نے سب کو الگ مائنڈ دیا. ایک بندہ آگے جان سکتا ہے تو ہم پاکستانی اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اوورسیز پاکستانیوں سے مجھے ایک اور وہ یاد آیا, یہ جو چودھری سرور ہے جو یہاں پہ گورنر 2 دفعہ رہا اور ابھی بھی ادھر ہی ہے, اور وہ یہ بندہ بھی اس نے بڑی ترقی کی. پاکستان سے جب باہر گیا تو وہاں پہ اس نے وہ چھوٹے لیول پہ کام شروع کیا, وہاں کا MP ہو گیا, لارڈ ہو گیا, اس کا بیٹا ابھی بھی وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے UK میں. اور اس بندے نے یہ اسی جذبے کے ساتھ پاکستان آیا تھا کہ وہاں پہ میں نے ہیلپ کرنی, ابھی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میرا ایک دوست شکاگو میں ہوتا ہے, وہ جو طارق جنیجو اس کا نام ہے, تو وہ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی, اس کا فون آیا ہوا تھا, تو کہتا ہے کہ بیگ صاحب میں ادھر شکاگو میں ہوں, بہت بڑے لیول پہ کام کر رہا ہوں, میرے کوئی پتہ نہیں 100-150 یہ جو ہے نا فیول سٹیشنز ہیں, اور میں ریسٹورنٹس بھی قائم کر رہا ہوں, وہاں پہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی ہوں. یعنی اس لیول پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ویزا ملے گا تو میں بھی آ جاؤں گا, چکر لگاؤں گا, لیکن اتنا ایزی تو نہیں ہے. لیکن کہنے کی بات یہ کہتا ہے کہ وہ چودھری سرور آیا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا, وہ اس کا کیا ایجنڈا تھا؟ کہتا ہے وہ پاکستان کے لیے وہ فنڈ کلیکٹ کر رہا تھا. تقریباً جو اوور آل پاکستانیوں نے اس کو فنڈنگ کے لیے پلیج کیا, کچھ نے دیا, وہ $600 ملین تھا. آپ اندازہ لگیں ایک بندہ جو ہے اس لیول پہ کام کرتا ہے کہ خود بھی اوورسیز پاکستانی تھا, یہاں پہ آ گیا, پاکستان میں آ کے اس نے پالیٹکس شروع کی. لیکن حقیقت بات یہ کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ جو, جیسے میں طارق جنیجو کی بات کر رہا ہوں, اسی طریقے سے بہت ساری دنیا ہے پاکستانی ہیں جو پاکستان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہاں کی کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ اتنے آگے ہیں کہ ان کے
یعنی وہ حصہ دار ہو چکے ہیں, شیئر ہولڈرز ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ جب تک ہمارا سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کرے گا تو وہ اس لیول پہ اوورسیز پاکستانی شاید ہماری سپورٹ اس طرح کرتے نہیں ہیں, کیونکہ جہاں پہ رول آف لا ہوگا, جہاں پہ سیکورٹی ہوگی, جہاں پہ فیسیلیٹیشن ہوگی, جیسے اب SIFC نے کام شروع کیا کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. اگر ون ونڈو آپریشن آپ کریں گے, لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ریڈ ٹیپ نہیں ہوگا, یہ بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہوں گی, تو لوگ ڈیفینیٹلی آتے ہیں. پاکستانی جو ہے اتنی بڑی تعداد میں باہر ہیں, تو وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری غربت ختم ہو سکتی ہے, ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. یہ ہمیں اندازہ اس وقت ہوگا جب تک اس کو چینلائز نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑا چینل ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, اور کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہے. ابھی بھی آج آپ جائیں نیو یارک میں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے لیول پہ پاکستانی جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں, وہاں پہ یعنی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن ہماری اکانومی اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم نے ان کو ظاہر فیسیلیٹیشن دینی تھی, ان کو آگے لے کے جانا تھا. اور اسی طرح جیسے میں نے فیشن ورلڈ کی بات کی, تو وہ بھٹی ایک بہت بڑا نام ہے. آپ گوگل پہ جائیں, بھٹی لکھیں, بھٹی فرام پاکستان, تو آپ کو لگے گا پیرس میں وہ کس لیول پہ کام کرتا ہے. وہ بھی یہاں آ کے بہت بڑے لیول پہ کام کرنا چاہ بھی رہا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا سسٹم جو ہے نا جس طریقے سے وہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر وہاں جائیں, سنگاپور کا میں لاسٹ ٹائم, آپ نے شاید پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا, وہ سہیل وڑائچ جو ہے اس نے ایک پاکستانی جو بڑے چھوٹے لیول پہ سنگاپور میں گیا اور وہ اس نے کاروبار شروع کیا. ابھی وہ بہت بڑے لیول پہ کام کرتا ہے, وہیں پاس سنگاپور میں ہوتا ہے, اور بیسیکلی اس کا موٹر کیڈ, اس کا گھر, اور سنگاپور تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن وہاں پہ اس نے وہ بلین ایئر ہے ان ٹرمز آف ڈالرز, اور بڑے لیول پہ کام کرتا ہے. اس نے شادی وادی بھی باہر کی, اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بار بار کہ سہیل وڑائچ صاحب سے کہ ہم پاکستان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں, ہم سارا دن پاکستان سے ہی جڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو گاڑیاں ہیں, یہ جو میرا یعنی موٹرز وغیرہ ہیں, یہ پاکستان میں بھی لوگ لیں, لیکن وہ بڑے مہنگے لیول پہ وہ گاڑیاں یعنی بہت مہنگی ہیں, اس لحاظ سے شاید پاکستان میں اتنی افورڈیبل نہ ہو, ایک خاص تعداد تو لے سکتی. کارپوریٹ بزنس اس لیول کا نہیں ہے نا جس لیول کا باہر کے ملک میں. اب یہ گاڑیاں ابھی میں پچھلے دنوں ہی دیکھ رہی تھی, انڈیا میں جس طرح ایک مہران ہے یا سزوکی آلٹو ہے, انڈیا میں بھی ہے, وہ وہاں پہ 2 سے 3 لاکھ کی ہے, اور یہاں پہ 13, 14, 15 لاکھ پہ چلی گئی ہے. یہاں پہ ٹیکسز بہت بڑھ گئے ہیں نا, کیونکہ ہم نے IMF کے پروگرام لیے ہوئے ہیں. ہم نے ٹیکسز کیوں بڑھ گئے؟ ہم لوگ یہ چیزیں جب انڈیا بنا سکتے ہیں, انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے نا, کوئی سیپریٹ سے تو نہیں آیا. تو انڈیا بھی جب بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں یہ انڈسٹریاں لگا کے ہم اپنا بزنس کو کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ہم کارپوریٹ ورلڈ میں جاتے ہی نہیں, ہم ایک کرسی کے پیچھے ہی لڑتے رہتے ہیں, کبھی اس کو تکلیف دینا تو کبھی اس کو تکلیف دینا. نہ گورنمنٹ اسٹیبل ہوتی ہے, نہ کوئی بزنس کا سسٹم صحیح ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن صحیح ہوتی ہے ہماری. ہمیں انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ, اپنے آپ کو بیٹھ کے کوئی, وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ جب تک آنکھیں بند کر کے اپنا کوئی سوچیں نا کہ میں نے آج کیا کیا ہے, تو اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ سارا دن کیا کرتے رہیں, کل کیا کرنا ہے. تو ایز اے قوم آپ کو بیٹھنا ہوگا. ایز اے قوم یہ ان لوگوں کے لیے جو پازیٹیوٹی کو سوچتے ہیں. یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, وہ آنکھیں بند کر کے سوچیں گے نا, تو وہ یہ سوچیں گے آج ہم نے کدھر سے پیسہ نہیں لیا. نہیں, یہ پازیٹیوٹی والی جو بات آپ نے کی ہے, یا تو آپ خود بھی گھر کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کتنی پازیٹیوٹی ہے, یہاں پہ بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ وہ آپ نے بات صحیح کی ہے, اچھی بات کی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو, یا ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, بنیادی طور پہ ان کو ایک فورم دینا چاہیے, جو کہ ایک یعنی وہ تھنکرز فورم ہو, یا اس کو کہیں کہ ریکنسیلیشن کا فورم ہو. یہ جو ہمارے ادارے ہیں, ان کے سربراہان ہیں, وہ ایک باقاعدہ, میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک کانفرنس ہونی چاہیے یا ورک شاپ ہونی چاہیے, جہاں وہ بیٹھیں اور سوچیں کہ اس ملک کو جو بنیادی طور پہ اتنے بڑے لیول پہ یعنی 20-25 کروڑ لوگوں کا ملک, آپ یو آر 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ پاپولیشن وائز, اس کو چلانا کیسے ہے, اور اس کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ان لوگوں کا یعنی کیا کرنا ہے. تو ابھی وہی بات آتی ہے کہ میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ٹائم تھا جب پاکستان قرضے دیا کرتا تھا. ایگزیکٹلی, تو وہ جب ٹائم تھا, اگر آپ ایک جنرلی طور پہ دیکھیں کسی بزنس میں اگر لاس ہوتا ہے تب بزنس کا دیوالیہ نکلتا ہے. تو پاکستان جب قرضے دیا کرتا تھا, میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی لاس کیا ایسا کہ ہم لوگ
پیچھے چلے گئے ہیں. البتہ شروع سے آج تک صرف کرپشن کے ہی قصے سنتے آئے ہیں. بس وہ کرپشن کو بھی میرا خیال اوور سائز کر کے زیادہ اس کا پروپیگنڈا کر کے بھی چیزوں کو کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ ملائن جو ہے نا وہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں, سول بیوروکریسی ہوتی ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ والی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے, یہ ہمارے نیب ریب اور یہ سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, یہ بنیادی طور پہ یہ وہ ادارے ہیں جو بظاہر یہ اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک وقت میں 10 والیوم آ رہے تھے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اور وہ اس کو جیل ہو گئی, اور اس کے بعد آج آیا ہے وہی نیب جا کے کہتا ہے ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا بھی بہت انوالو ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی وہ جو ہم ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ ہے, وہ ایز اے یہ ادارے, یہ انٹلیکچوئل, یہ لیڈرز یہ بیٹھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے. اگر ملک کو چلانا ہے, یقین کریں ہمارے اوورسیز پاکستانی جتنے بڑے لیول پہ جتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں, یقین کریں آپ یہ ایک چیز آج ڈیسائیڈ کر لیں ایز اے ادارہ کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ اپنا کاروبار ادھر لے آئیں, ان کو ایسے ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوگی, آئینی, تو قائم بھی رہنا چاہیے. تو یہ پاکستان اتنا آگے جا سکتا ہے, اس کی اکانومی اتنی آگے جا سکتی ہے, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کھل سکتے ہیں, لیکن اب یہ کرے گا کون؟ یہ دیٹ از ہو ول بیل دا کیٹ. اصل میں یہ بڑا ایشو ہے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے رمشا, یہاں جو ایشوز ہیں کئی لیول پہ ہیں. اب ہم سارا دن بے شک ٹی وی پہ ریڈیو پہ بیٹھ کے یا ویسے تقریریں کرتے رہیں, کانفرنسز میں جا کے, پتہ نہیں ہمارے جو یعنی وہ ہیں ادارے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں نہیں سن رہے ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایک عام بندہ ان پرابلمس کی سلوشن بتا سکتا نا کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, تو اوبویسلی گورنمنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن وہ کرتی ہے نہیں. مسئلہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو دیکھیں پارلیمان ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے ان پڑھ سے لے کر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دور دراز کے بلوچستان کے علاقے ہوں, دور دراز کے سندھ کے علاقے ہوں, کے پی کے ہوں, اور ساؤتھ پنجاب سریکی علاقے کے ہوں, پنجاب کے ہوں, یا ہمارے اس کے ہوں گلگت بلتستان کے یا کشمیر کے لوگ ہوں. تو آواز تو کہیں نہ کہیں پارلیمان میں جاری ہوتی ہے, جو سچی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, سنی کو انسنا کرتے ہیں نا. نہیں وہی اصل میں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ آئین قانون اور کانسٹیٹیوشن اور وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اب بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی آواز ہوتے ہیں, اور لوگ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ ہمارے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اوورسیز پاکستانیز کا بھی پتہ ہے, ہمارے پوٹینشیل کا بھی پتہ ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی چیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حاصل نہیں ہوتی. ابھی 1 سال ہو گیا ہے, اب ہمارے یہی الیکشن کا ہی رولا پڑا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے کب ہے. یعنی آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہونی ہے, یا تو یعنی ایک کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں کہ بھائی آپ کی نامینیشنز ہوں گی, آپ کے کوئی الیکشن نہیں ہوں گے, پھر تو اور بات ہے. ادروائز ایک ادارہ ہے, جب آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے اس کے الیکشن کروائیں, لوگ آئیں ادھر. اور وہی جو ہم جس چیز کو آپ اور میں رو رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں گے, تو ہم نے او پی ایف کی بات کی, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی بات کی, یا اوورسیز منسٹری کی بات کی, اور ہماری لیبر کلاس ہو یا دوسرے لوگ ہوں جو پاکستان اوریجن ہیں, پاکستانی ہوں, وہ اتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ ادارے کے طور پہ ان کو تو بہت آگے چلے جانا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی لولی لنگڑی سی چل رہی ہوتی ہے, وزارتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اس لیول پہ کام نہیں کر سکتے. حالانکہ کام تو انہی پارلیمنٹیرین کے تھرو, پارلیمنٹ کے تھرو ہونا تھا نا. ایک ایسا ادارہ ہے, یعنی جیسے مجلس شورا ہوتی ہے, یعنی اسلام میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے لیے کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ وہ ادارہ ہی اگر آپ ری اسٹیبلش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طریقے سے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو بھی قول و فعل ہے اس میں ہمارے ہاں جو تضاد ہے اس نے بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ. اور ہمارے ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک امریکہ سے دوست آئے ہوئے تھے, راٹھور صاحب,
ان سے یہی بات ہو رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ بیگ صاحب بات یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں باقیوں کو, ہم امریکہ میں جتنے پاکستانی ہیں, اور یقین کریں, کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ پاکستان میں ہمارا جو چیزیں ہیں محفوظ ہوں گی, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی, ہماری پراپرٹی محفوظ ہوگی, اور یہاں پہ ٹھیک ہوں گی, تو کہتا ہے صرف امریکہ سے ہی میں یقین دلا سکتا ہوں کہ اب آپ کو جو ہے نا 20-30-40 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک ایک پائی کے لیے ہم رول رہے ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے ایک مہینے سے آئی ایم ایف کا ایک ریویو ہوا ہے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے, اور وہ ریویو کے بعد جو ہے نا ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی بڑا بہتر پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہے سارے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو بورڈ ہی نہیں بیٹھ رہا. یعنی یہ سچویشن ہے, کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے, کوئی پرماننٹ گورنمنٹ کب آئے گی, اس کے بغیر وہ ریویو ایگزیکٹو بورڈ جو ہے نا کیسے بیٹھے. دیکھیں نا الیکشن ڈاماڈول ہی چل رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں فیب میں الیکشن نہیں, میرا خیال ہے الیکشن ہو جائیں گے, وہ اس پہ ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے, چونکہ ابھی فائنانس منسٹری نے جو ہے نا وہ کر دی ہے 17-18 بلین روپیز جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے ہیں. اور آج جو ہے وہ کوئی جو دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے اس کو بھی وہ سن رہے ہیں, لیکن وہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے کہا ہے, پیمرا سے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ وہ لوگ جو الیکشن کے متعلق بات کر رہے ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے ہمیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بھائی الیکشن ہوں گے, ایک ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, تو اس پہ ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ تو ایک مرحلہ ہے نا, جب تک وہ ایک پارلیمان بیٹھے گا نہیں, پارلیمان جب کام کرے گا, جب وزیر اعظم ایک پرماننٹ وزیر اعظم ہوگا, 5 سال کے لیے ایک حکومت آئے گی, تو ہماری تو استدعا ان سے ہے کہ اس میں جو ہمارا یہ اوورسیز پاکستانی پوٹینشیل ہے, جو کارپوریٹ ورلڈ ہے, وہاں پہ کوئی گھسیں. ہم ساری دنیا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے لیول پہ چلے گئے ہیں. اب ان کے حالانکہ ڈیموکریسی نہیں ہے, ان کے پاس وہ سسٹم بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے کام کرتے ہیں. اور ابھی نیوم سٹی بن رہا ہے سعودی عرب میں, آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. نیوم سٹی پہ ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. ہم بات ناظرین یہ کر رہے تھے کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, اور بزنس ورلڈ کے ساتھ یا کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. ابھی ہم بات اس پہ ہم نے ختم کی تھی کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی ہیں جیسے وہ دبئی میں جا کے بزنس کر رہے ہیں, تو اوورسیز پاکستانی نیوم سٹی ایک بن رہا ہے سعودی عرب میں. وہاں ایک یعنی 70-75 کلومیٹر کا ایک یعنی ایک کارپوریٹ ورلڈ بن رہی ہے وہاں پہ, جو اس پہ یعنی پھیلا ہوا ہوگا, اور وہاں پہ ہر قسم کا جدید اور ماڈرن قسم کے بزنسز بھی آ رہے ہیں. اس میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں, اور پاکستانی بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کون سے پاکستانی؟ شاید پاکستان سے بھی کچھ لوگ جا رہے ہوں گے, لیکن زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہیں جو بنیادی طور پہ وہاں پہ کر رہے ہیں. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ لوگ بے شک کریں اپنے مختلف جگہوں پہ. اگر کوئی جرمنی میں بزنس کر رہا ہے, اور اگر کوئی جنرل موٹرز میں بیٹھا ہوا ہے, گوگل میں ہے, یا اے آئی پہ کام کر رہا ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کریں, تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. تو پھر وہی بات ہو رہی تھی رمشا کہ نیوم سٹی میں آپ کو پتہ ہے بڑے پاکستانی, بہت سارے پاکستانی جو ہے نا اوورسیز پاکستانی, ایک کو میں جانتا ہوں غفران کو, وہ یو کے سے وہاں نیوم سٹی میں جا کے بزنس کرنا چاہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ 5-6 اور پاکستانی ہیں جو یعنی یو کے سے انویسٹمنٹ لے کے وہ نیوم سٹی میں جا کے انویسٹ کریں گے, اور وہاں سے اپنا بزنس, یعنی یہ وہ پاکستانی ہیں جو کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ وہاں سے اپنا بزنس یعنی یو کے ٹو. اور وہ اس کا کہنا یہ تھا, میں نے کہا پاکستان میں پھر کب آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار پاکستان میں ہمارے لیے تو ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانا ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ سچویشن ہے کہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ غریب یہاں آ کے اگر کوئی فارن ایکسچینج کا کوئی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے, ڈالر اکاؤنٹ یا پاؤنڈ کا یا یورو اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے, فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے, اس کے لیے اتنے بڑے بڑے مسئلے پیدا کر دیے گئے ہیں, چونکہ ہم فیٹف میں اس کا شکار رہے, اور ہمیں بہت ساری, بھائی آپ مانیٹرنگ کریں لیکن لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ تو کریں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کی جینون یعنی وہ ہے بزنس ہے تو اس میں کیا ایشوز ہیں, آپ کیوں اس کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ایک وہ ایشو ہے جو آپ بھی بات کر رہی ہیں, میں بھی کر
کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب تک آپ ان انویسٹرز کو اوورسیز پاکستانی انویسٹرز کو یعنی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک باقاعدہ اوورسیز یہ جو وہ ہے چیمبر ہے وہ بھی ایک کام کرتا ہے. وہاں پہ بہت بڑے لوگوں سے میری ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے, وہ بھی یہاں پہ بزنسز لے کے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ہر چیز ویسے ہی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. اب یہاں سے جو فارن کمپنیاں ہیں جو یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے قائل کریں کہ وہ وہاں سے اپنا بزنس جو ہے نا یہاں لے کے آئیں, کیونکہ ان کی تو سیکیورٹی نہیں ہے. یہاں پہ تو عام پاکستانی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سعودیہ میں نیون سٹی ہو رہی ہے, تو اسی طرح بھی پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اسپیشل صرف انہی طبقے کے لیے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. اب دوسرے بزنس سے ریلیٹڈ وہ بند ہو رہے ہیں یا شٹر ڈاؤن ہو رہے ہیں, وہ تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن نیو بزنس کو ادھر لانا اور نہیں اس طرح کے بزنسز آپ صحیح کہہ رہی ہیں. SIFC جو ہے نا بیسیکلی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ بنائی اسی پوائنٹ آف ویو کے لیے ہے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اور یہ ایک تو فارن انویسٹرز آ سکتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں. بیسیکلی نا ہمارے پاکستان میں جو لوگ اوبویسلی اپنا پنجہ جما چکے ہیں نا, وہ ہٹنا نہیں چاہتے اپنی جگہ سے, تو اس لیے وہ نیو یہاں پہ چانس نہیں دیتے نا. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ بھی نہیں ہٹنا چاہتے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ نا کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گاڑی میں نا الائنمنٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس قوم کے ساتھ نا میرا خیال ہے کہ الائنمنٹ کا مسئلہ ہے. ہمیں جو ہے نا اپنی پہلے تو الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہے, یعنی وہ جو انویسٹمنٹ ایک کلائمیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, فیسیلیٹیشن کا جو کلائمیٹ ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اس بات ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہر جگہ سے ٹوٹا پھوٹا ہے, ہم کہاں سے اسے مرمت کریں. ہاں لیکن ہماری تو تجاویز ہی ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس ایک صرف اور صرف یہ وہ بولنے کی طاقت ہے, وہ ہم ضرور ہم اپنا اوپینین دے رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کے پاس بہت طاقت ہے کہ نہیں میڈیا کے پاس طاقت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو میڈیا بھی ایک کمال کا ہمارا میڈیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری آپ کی طرح کے جو پروگرام ہیں نا اس میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن وہ صرف اور صرف پالیٹکس پہ لگے رہتے ہیں اور کرنٹ افیئرز. جی آج جو ہے نا یہ خان صاحب کا یہ مسئلہ ہو گیا, زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا, نواز شریف نے یہ کر دیا, مطلب سارا دن اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. تو خدا کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پیمرا ہے ان کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ وہ ہر چینل کے لیے جو ہے نا کم از کم 2 گھنٹے ایسے رکھوائیں. 1 گھنٹہ صرف کارپوریٹ ریلیٹڈ ہو, یعنی بزنس کو ڈسکس کرے ہر چینل 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اس کے لیے, اور 1 گھنٹہ جو ہے اس قوم کی وہ جو انویسٹمنٹ کے ساتھ ہمارا سسٹم کیسے کام کرے گا, یا اس کو یہ ہمارے پروگرام کو چلانے کے لیے وہ رکھ تو دیں ایگزامپل 2 گھنٹے, لیکن ہمارے پروگرامز کو وہ پرائم ٹائم ملتے ہی نہیں جب آڈینس بیٹھتی ہے. نہیں پرائم ٹائم نہ بھی ملے نا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ بنیادی طور پہ اگر کسی چینل پہ یہ صرف بزنس ریلیٹڈ 1 گھنٹہ آ رہا ہو نا تو لوگوں کو وہاں سے تحریک ملنی شروع ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کا کنسپٹ بڑھتا ہے, اور وہ جو ظلم زیادتی جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایک یعنی اس کو قوم کو آپ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, یا یہ ہے کہ اس کے لیے جزا سزا کا ایک عمل رکھ دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے نہ بھی ہوں, تو 1 گھنٹہ اس پرپز کے لیے ضرور ہمارے چینلز کو رکھنا چاہیے, سو دیٹ کہ سارا دن یہ جو میں تو یقین کریں بلکہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اب جو یعنی یہ پرائم ٹائم والے پروگرام ہیں, کیونکہ میں کوئی اگر 20 چینل لگے ہوئے ہیں 25 چینل ہیں. ہاں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں انہوں نے چھوڑا کیوں, اگر آپ وہ دیکھیں کہ ان نے کرنٹ افیئرس میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے ٹائپ کا ہی ٹاپک ہوتا ہے بالکل اپوزٹ پارٹی, اور ہم نو ڈاؤٹ یہ میڈیا کی تھوڑی سی غلطی ہے کہ ہمارے پاس جب تک اس طرح کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو ریٹنگ نہیں آتی ہمارے پاس, یا کچھ اس طرح نہیں ہوتا. یار یہ ریٹنگ سے کہیں اور جانا پڑے گا, کیونکہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ جو ریٹنگ والا مسئلہ ہے نا اس نے بھی تباہ کر دیا ہے. یہ جو یہ آڈینس کا بھی قصور ہے, وہ پسند کرتی ہے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا دیکھیں. بیسیکلی ہمارا دماغ جو ہے نا انتشار پسند ہوا ہے. یہ تو میڈیا کو ایک ڈائریکشن دینی تھی نا, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پیمرا کو یا منسٹری آف انفارمیشن کو یہ ایک ڈائریکشن دینی ہے. دیکھیں قوم کو کون چلاتے ہیں, لیڈرز چلاتے ہیں. لیڈرز جو ہے ظاہر یہی ہیں جو پرائم ٹائم پروگرام کر رہے ہیں, یہ میڈیا کے لیڈرز ہیں. یہ میڈیا کے لیڈرز کو چاہیے کہ وہ پروگرام کرنٹ افیئرز کرتے رہیں, لیکن 1 گھنٹہ خدا کے لیے ایسا پروگرام کریں جو بزنس, کارپوریٹ ورلڈ اور فیسیلیٹیشن ریلیٹڈ
ریلیٹڈ ہو تو یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آئے یار, یہاں پہ کوئی ماحول پیدا ہو. ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا سر, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے فیض آباد بند کر دیا جاتا ہے, یہ بند کر دیا جاتا ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہے. انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ انویسٹمنٹ اگر کوئی بزنس میں کسی اچھے مائنڈ سیٹ میں لگاتے تو بہت ہی اچھی نہیں, یہی میں کہتا ہوں کہ اس کو ضرور اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. ہم تو تجویز دے سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہیں یہ چلیں, لیکن پرائم ٹائم میں سے کوئی ایک ٹائم جو ہے نا ہر چینل وہ بزنس, کارپوریٹ ورلڈ اور اس طرف کام کو لگائیں, کیونکہ یہ جو ٹوٹل پالیٹکس ہے میں نے دیکھا ہے اس نے بھی بڑا ملک کو جو ہے نا خراب کیا ہے. کیونکہ میں نے اپنے علاقوں میں جائیں آپ, مختلف جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, وہاں پہ وہ لسانی بنیادوں پہ اور لنگوسٹک بنیادوں پہ اور کلچرل بنیادوں پہ ایک پالیٹکس شروع ہو گئی ہے جو کہ ٹوٹل ڈویژن ہے. ٹھیک ہے وہ سارے کلرز ہیں وہ ہونے چاہیے, وہ پھولوں کی طرح ہیں, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہ ترغیب دیں کہ وہ فیکٹریاں لگائیں, بجائے اس کے کہ وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں آئیں, تو اس میں وہ کرنا چاہیے. اور مجھے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے یاد آیا کہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ایک SME بینک ہوتا تھا, وہ اب فارغ ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے, یہاں پہ تو کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی. اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں آپ, مجھے یاد ہے میں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں تھا, تو ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی کہتے تھے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں. ٹھیک ہے, تو وہ آنا چاہتے ہیں اور ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے, ہماری آرگنائزیشن کر رہی تھی, لیکن اس لیول پہ نہیں ہے. دیکھیں جب تک چونکہ سب سے بڑا ایجنٹ آف چینج جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اس کی حکومت ہوتی ہے, اس کی پالیسیز ہوتی ہیں, ریاست ہوتی ہے, تو وہ اس لیول پہ چونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ انڈیویجول ایک ایفرٹ ہوتی ہے جو آپ کر رہی ہوں گی, میں کر رہا ہوں گا, کوئی اور کر رہا ہوگا. تو یہاں پہ مطلب عبدالستار ایدھی جیسے لوگ آتے ہیں جو خدمت کر کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ملک میں چینجز اس طریقے سے آ نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ وسائل کے لحاظ سے ہمارا ملک مالا مال ہے, بہت سارے وسائل ہیں یہاں پہ, ریسورسز ہیں, ان کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. کاش کہ ہم جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں شامل کریں اور ان کو لے کے آئیں اور ان سے, بلکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے جیسے کمرشل اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں باہر دنیا میں, کوئی میرا خیال ہے مور دین 58 کنٹریز جو ہے نا ہمارے کمرشل اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف بزنس ریلیٹڈ ہی اپنا رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی کی طرح, یہ پاکستانیوں سے بہت زیادہ ان ٹچ ہوتے ہیں, دوسری دنیا سے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ترغیب دیں پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ آئے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہی شروع ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے لیول پہ شروع ہو جائیں. جو یعنی گھر میں خواتین بیٹھی ہیں وہ اگر کاروبار شروع کر دیں تو ایک بڑے لیول پہ یہ کام ہو سکتا ہے. میں چائنا گیا تھا 2007 کی, میں پرانی بات کر رہا ہوں, وہ ہمیں ایک ایک سٹی تھا, وہاں پہ لے کے گئے ٹیکسٹائل کی ایک فیکٹری میں. وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ ملی جو بیسیکلی اس فیکٹری کی مالک تھی اور وہ گارمنٹ فیکٹری تھی. تو اس نے میں نے بلکہ وہاں سے کوئی 2-3 چیزیں بھی لیں, بڑی آج تک شاید میرے گھر میں ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیں, میں نے کہا, وہ اس نے اپنا قصہ بتایا. اس نے خاتون نے کہا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور میرا ایک بچہ تھا, میں نے اس کو پالنا تھا, اس کے لیے میں نے یہ جو سیونگ مشین ہے, سلائی والی مشین, وہاں سے کپڑے بنانے شروع کیے اور میری حکومت چائنا نے اس میں ہیلپ کی. اور اس کے نتیجے میں نے جب اس کو تھوڑا سا بڑھایا تو پھر میں نے کوئی اور یعنی خواتین کو لے آئی, وہ میرے ساتھ وہ کرتی تھی, میں ان کو معاوضہ دیتی تھی, وہ ان کو کچھ حصہ دیتی تھی. اس طرح ہوتے ہوتے پھر میں نے یہ یعنی آج فیکٹری بنا لی ہے اور جو اس لیول پہ کام کرتی ہے, ایکسپورٹس بھی کر رہی ہے, اس کا سارا مال ہی ایکسپورٹیبل مال تھا. تو دیکھیں یہ ایک مثال ہے, یہاں پہ بھی مثالیں ہیں, پاکستان میں بھی مثال جو ہے نا وہ اپنی بیسک نیڈ سے نکل چکا ہے. پاکستان ابھی تک اسٹل بیسک نیڈ سے ہی نہیں نکلا. ہمارے قوم کو اس نعرے کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے روٹی کپڑا اور مکان, وہ اس چیز سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں پوری ہوگی تو بس ہم لوگ
ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. یہی تو مقصد ہے کہ وہ پوری ہی نہیں ہو رہی. کہ اگر پھر آپ جیسا وہ انڈیویجول ایک عورت تھی, ان کو چائنا نے سپورٹ کیا, تو چائنا بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے ان کی وہ انڈیویجول بندوں کو سپورٹ کرتے. ادھر اچھے اچھے ٹیکونس, بزنس ٹیکونس کو سپورٹس نہیں کیا جاتا, تو انڈیویجول تو دور کی وہی بات ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہو رہی ہے. اب ہماری تو استدعا ہوگی کہ دیکھیں یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں. ابھی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا بھی بہت بڑا بزنس ہے یو کے میں, اس کے بیٹے وہاں پہ بزنس کرتے ہیں, اور ڈار صاحب کا یہاں پہ دبئی میں کہتے ہیں بڑا بزنس ہے. اب جیسے ہم ملک ریاض کی بات کر رہے تھے, اچھا یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے اور پاکستانی ہیں. ملک ریاض کا اس پاکستان سے ہاف سے زیادہ جے ڈی پی تو صرف اس کی اپنی پرسنل کمائی ہے. یہی بات ہے نا, وہ بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ بڑے افیکٹو لوگ ہیں. اگر یہاں پہ سسٹم بہتر ہو, یہاں پہ چیزیں جو ہے نا بہتر ہوں, اور یہ روز کی پکڑ دھکڑ نہ ہو, ون ونڈو آپریشن ہو, تو یہ ہمارے سارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ سیکیورٹی ہو ان کی, تو وہ ایک بڑے لیول پہ مطلب ہمارا یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں, اور کارپوریٹ ورلڈ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ ہو سکتی ہے. اب اگر انڈیا بہت آگے جا سکتا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں, تو ہمارے لوگ بھی بہت بڑے لیول پہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کے میدان میں یہاں پہ خیر تھوڑی سی فیسیلیٹیشن ابھی شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئی ٹی کا ریجنل ہب بننے جا رہا ہے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیسے بنے گا, لیکن یہ ہے کہ بڑی خوشائند بات ہے اگر ہم آئی ٹی میں بھی کوئی ریجنل ہب بن جائیں. ویسے تو انڈیا ایک ریجنل ہب ہے آلریڈی, انہوں نے سلیکان ویلی ٹائپ جو ہے نا اپنی وہ کر لیا ہوا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی پوٹینشیل ہے, اور اس پوٹینشیل کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر ہم یعنی لنک ہو جائیں اور ان کو یعنی سیکیورٹی دیں انویسٹمنٹ کی اوورسیز پاکستانیوں کو جو بڑے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسی پالیسی بنائے جس کے نتیجے میں یہ اوورسیز پاکستانی اٹریکٹ بھی ہوں. اور وہ پالیسی کب بنے گی؟ جب یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ, ایک اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی, اور یہاں پہ چیزیں رول آف لا ہوگا, سیکیورٹی ہوگی. الیکشن ہوں گے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے پھر سے پاکستان میں 5 سال کے لیے کوئی گورنمنٹ آ جائے گی؟ جو گورنمنٹ آئے گی عوام کو اس سے بھی مسئلے, عوام کو ہو نہ ہو اپوزیشن کو لازمی مسئلے ہوتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں اپوزیشن اپنی جگہ پہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے, تو میرے اوپر کوئی اگر تنقید کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے تو میں اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں نا, میں اپنی پرفارمنس بہتر کرتا ہوں, تو وہ اپوزیشن بھی ضروری ہوتی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یعنی انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے بنیادی طور پہ. یعنی 5 سال پورے دینے چاہیے گورنمنٹ کو, میرا یہ ماننا ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح ہے بس, لیکن اس کو 5 سال دینے چاہیے, بالکل دینے چاہیے. اور ایک گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو چلتے رہنا چاہیے 5 سال کے لیے. یعنی ایک وزیر اعظم بنتا ہے تو وزیر اعظم شوڈ کنٹینیو نا, انلیس انٹل کے اگر پہلے الیکشن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے وہ تو اور بات ہے. لیکن ہمارا بنیادی اصول وہی جو ہم بات کر رہے تھے طارق جنیجو سے, راٹھور سے لے کر, اور یہ جو ہمارے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں یہ تو اپنا کاروبار باہر لے کے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ کاروبار آ کے کریں. اور جو کہ مطلب اتنے بڑے لیول پہ, جیسے سنگاپور کی ہم نے مثال لی, یا ملیشیا میں بھی آپ جائیں, میرے ایک جاننے والے ہیں وہ ملیشیا میں کاروبار انہوں نے جا کے شروع کیا, ابھی بھی ان کی 2-3 فیکٹریاں ہیں وہاں پہ ملیشیا میں. وہ کہتا ہے ہر چیز جہاں پہ تو بڑی اچھی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. ہم حالانکہ پاکستان سے کہتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ یعنی اوورسیز یعنی وہ لوگ ہو گئے اس ملک کے لحاظ سے جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ بہت کہتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کبھی ہمیں تکلیف نہیں ہوئی کسی اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے میں, کوئی فراڈ بھی نہیں ہوتے اس طریقے سے. پاکستان تو ایک عجیب و غریب ملک بن گیا جہاں پہ یعنی ہم پاکستانی اپنے ملک میں رہ کے محفوظ نہیں ہوتے, تو اوورسیز پاکستانی غریب کیسے محفوظ ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, جس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ بنیادی طور پہ باہر سے کوئی پیسے لے کے آیا ہوا ہے, ڈالر, اور وہ لے کے آیا ہوا ہے, وہ لٹ جاتے ہیں. ان کو مطلب عام زبان میں کہتے ہیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان بندوں کو چونا لگا سکے. یہی ایگزیکٹلی. تو پروگرام کا وقت میرا خیال ہے ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین, آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاکستانی جو بڑے بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں اور کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتے ہیں, اور ان میں پوٹینشیل بھی ہے, اگر حکومت پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو پاکستان اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.